الحمدللہ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے اپنے رحم و کرم کے صدقے ہماری بھی کوئی آواز سنی. سو پلیز انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہوگی. اور اگر ہمیں انڈیپینڈنٹ فورم ملا تو دیکھ لینا انشاءاللہ تعالیٰ. ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے حق دفاع ختم ہو گیا تھا وہ آرڈر سیٹسائڈ ہو گیا ہے. جو 74 میں ہم نے کورٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ یہ جورسڈکشن کا پہلے فیصلہ ہونا ہے وہ بھی الاؤ ہو گیا ہے. نیکسٹ ویک کے لیے ہے. ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ تمام پاکستانی قوم کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں. یہ تھوڑا سا خوشی کے آنسو ہیں یا تھینک یو سو ویری مچ ریئلی ایکسائٹڈ. جی نہیں صاحب تھوڑا بتائیے گا آگے پھر پروسیس کیا ہوگا, تھوڑا ڈیلے ہوگا یا کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا لیکن دیکھیں آرڈر ہو گیا. اب یہاں پر جو فیصلہ جو ہے وہ 3 بجے یہ کہا گیا تھا کہ فیصلے کے لیے محفوظ کر لیا جائے گا. ایک منٹ صاحب, تو وہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ نہیں کیا جائے گا بلکہ خان صاحب کو باقاعدہ طور پر گواہ جو ہے پیش کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے. اور خان صاحب اپنے گواہوں کی جو لسٹ جمع کروائیں گے اور اس کے اوپر ایویڈنس جو ہے وہ کروائیں گے. اور جو وہ گواہ پیش کریں گے اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی جو دفاع ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنا موقف جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ پیش کر سکیں گے. جو ڈاکومنٹس ہوں گے, جو بینک کا ریکارڈ ہوگا, جو ٹیکس کا جو ایکسپرٹ ہے, اور جو ہم نے گواہ منگوائے اور بھی جتنے جو ہم نے گواہ اس کے علاوہ منگوانے تھے تو ہمیں مل گیا الحمدللہ. جو ہے وہ حق کی فتح ہوئی. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے. اور آج جو ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر جو آرڈر آیا تھا اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ خان صاحب کو میسج نہیں کر رہے. یہ خان صاحب کو میسج کر رہے ہیں, ان کو مبارکباد. آپ لوگوں کو آئی ایل ایف کو بھی مبارک ہو. آپ لوگوں کو مبارک ہو, پورے پاکستان کو مبارک ہو. پہلی مرتبہ ایسا کوئی آیا نہیں. جج صاحب سے لڑنا جھگڑنا ہماری معذرت ہے, ہمارا معذرت ہے. ہمارے جج صاحب کے نہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. ابھی بات کر رہے ہیں مٹھائی نہیں مٹھائیاں انشاءاللہ. شاہ مترحی صاحب آپ کے آفس آئے, کوئی بات چیت ہوئی, کوئی مذاکرات کی؟ کوئی نہیں وہ مذاکرات اور اس کے بعد میں نہیں ہے چونکہ وہ ہمارا یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے اور میں اب پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر, تو ہم نے آپس میں وہ ڈسکس کرنا تھا. نہیں لیکن ویسے تو ہوتا تھا شہریار افریدی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے مسلسل گرفتاریاں, عدالت حکم دیتی ہے اور پھر اگلے کیس میں گرفتاری, یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو سراسر ناانصافی ہے, لوگوں کے آئینی قانونی اور حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اس کا ایک ہی حل ہے, وہ حل ہے عدالت ہے. عدالت ہے انڈیپینڈنٹ سٹینس لے لے اور عدالت اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروا لے. یہ لوگوں کے کے حقوق کے ساتھ مذاق بار ارسٹ کرا. انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر اگر کوئی عمران خان کے مد مقابل کاغذات جمع کرائے گا آپ قبول کر لیں گے؟ دیکھیں پارلیمنٹ جو پی ٹی آئی ہے پولیٹیکل پارٹی ہے, پہلے بھی پینل بنتے رہے ہیں. خان صاحب جس وقت پارٹی کے لیے پوزیشن کے لیے الیکشن دیں گے خان صاحب کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا, اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ انپوزڈ الیکشن. آپ الیکشن کمشنر ہو کہ انہیں انپوز کروا رہے ہیں, آپ کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے. نہیں میں غیر جانبدار ہوں, پارٹی کی پالیسی ڈیموکریٹک ہے. اگر آگے تو ضرور قبول کریں گے, کیوں نہیں قبول کریں گے. بڑی مہربانی. جج صاحب کو جب آپ نے کہا کہ آپ کے وکلا نے کہ آپ کو بہت جلدی ہے, تو انہوں نے کہا ہاں مجھے بہت جلدی ہے, تو وہ کھل کر نہیں سامنے آ گئے سیشن جج صاحب کے سامنے؟ دیکھو جج صاحب تو جس طریقے سے پروسیڈ کر رہے ہیں وہ تو ہے, لیکن اس کے خلاف ججز کے خلاف اگر آپ کو گریوینس ہے تو آپ آگے فورم میں جاتے ہیں. وہ ایک اپلیکیشن ہماری پینڈنگ ہے آلریڈی, تو اس پہ قانون کے مطابق جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ اگر آج یہ فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں, سنا دیتے ہیں, تو پھر آگے آپ کے پاس پلیٹ فارم کیا ہے؟ دیکھیں اگر جج صاحب محفوظ فرما لیتے ہیں تو یہ ان کا ثواب دید ہے اور کر بھی سکتے ہیں اس گراؤنڈ پہ کہ جی میں نے سن لیا اور یہ میرا آرڈر ہے, میں نے وہ کر دیا. اب اس کے خلاف ہماری پٹیشن ہائی کورٹ میں, اگر ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشن واپس کر دی تو یہی قانون واپس آ جائے گا جج صاحب کے پاس, پھر ہمارے گواہ آئیں گے اور اس کے بعد کیس ہوگا اور پھر ہمارے آرگومنٹس ہوں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اور اگر ہائی کورٹ نے بھی ہمارا رائٹ اسٹک اپ رکھا اور جج صاحب کے آرڈر کو برقرار رکھا تو the law has to take its own course. پھر قانون کے مطابق جس طرح پروسیڈ کریں گے. ہمارا رائٹ ہے ہم سپریم کورٹ جائے, جج صاحب کا رائٹ ہے کہ ڈیسیجن دے. آپ کو کیا خدشہ نااہل کر سکتے ہیں یا ساتھ گرفتاری کا بھی آرڈر؟ نہیں دیکھیں جہاں تک نااہلی کا تعلق ہے تو جج صاحبان کے پاس نااہلی کا کوئی قانون اختیار نہیں ہے. اس قانون کے مطابق جج صاحب سزا دے سکتے ہیں 3 سال تک, اور جج صاحب اس پہ وہ کر سکتے ہیں, کنوکٹ کر سکتے ہیں. نااہلی کا قانون جو ہے اگر یہ سزا بھی آ جاتی ہے 3 سال تو نااہلی پھر بھی نہیں ہوتی, پھر بھی بندہ کوالیفائڈ ہوتا ہے الیکشن
इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कि 2017 में जो लॉ चेंज हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 62, 63 में जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आप कंटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यहाँ के कन्विक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन एक और पिटीशन फाइल करके होल्ड करती है कि बेस्ड ऑन दिस जजमेंट हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो वो एक अलग आज या 2-3 दिनों में नाअहली का कोई ये फैसला नहीं कर सकते। ये अदालत न आज न 2 दिन न बाद में नहीं कानून में नाअहली का कोई जिक्र है, तो नाअहली तो हो ही नहीं सकती इस अदालत से। नाअहली अगर होती है तो वो इलेक्शन कमीशन करेगा। ऑब्वियसली अगर अदालत ने हमारे खिलाफ फैसला कर लिया और अदालत ने कन्विक्ट कर दिया और अदालत ने सजा दे दी तो फिर सारा कानून है, हम कानून से बालातर नहीं है, फिर जेल भी जाना है, जो भी तरीकाकार होगा, लेकिन पहले उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होंगे। यहाँ पर जो न्याजी साहब के साथ जो मामला भी चले और कलामी भी हुई और बाहर एहतजाज और ये बातें हुई, तो आप लोग क्यों नहीं दलाल दे रहे? देखिए, हमारा एक राइट है, ये जो झगड़े शगड़े और ये होते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। बस कानून के मुताबिक प्रोसीड करे, दोनों पार्टी प्रोसीड करे, टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। हम नहीं भाग रहे इससे, हम तो पहले दिन से कह रहे कि हमारे साथ करो। ये तो हमारा राइट है ना कि किस फॉरम में हमारे साथ हमारी सुनवाई हो, ये भी तो हमारा राइट है कि हमारी एप्लीकेशन है पेंडिंग की अदालत में, तो उस तक तो इंतजार किया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये केसेस में जो पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से केस है, सिर्फ हमें काइंडली डिस्क्रिमिनेट ना करो, जिस तरह से लोग दूसरों के साथ और उनके केसेस के साथ होता है उसी तरह हमारे। इमरान खान साहब से आपकी कोई गुफ्तगू हुई है आज के दिन? कोई टेलीफोन? नहीं, मेरी नहीं हुई। सर, आप इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान साहब को समन था और इसके अलावा इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ थानों की जानिब से जो है 3 से 4 नोटिस जारी थे। वो जो इलेक्शन कमीशन में था, बिल्कुल मैं उसमें कमीशन में गया था, कमीशन ने नोटिस इशू किया था और मैं फर्स्ट टाइम एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI उसमें पेश हुआ हूँ। अदालत से कमीशन से हमने इस्तदा की है, वहाँ एक इशू है, वो कहते हैं आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें। कमीशन को मैंने डॉक्यूमेंट्स का कहा है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दें, लेकिन साथ ही ये बताया कि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले हुए, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई और वो जो आपको इलेक्शन हमने सबमिट कर दिए थे, तो वो आपको इलेक्शन के प्रोसेस में डिफिशिएंसी थी। वो क्या थी? वो फॉर्म साथ नहीं लगा हुआ था, स्टैंप नहीं लगे हुए थे, तो हमने कहा कि इसके साथ इसको इलेक्शन नहीं इफेक्ट होना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन ने उसको रखा है ट्यूसडे के लिए, इंशाल्लाह ताला हमें असेंबली में मिलेगा, हमारे हक में होगा। उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको अपने असासे में इंग्लैंड में उसको अपनी जायदाद से, उसके जमायमा से चीज़ें पैसे मिलते हैं, तो वो वहाँ जाके छोड़ आता है। जो एक साइन करता है तो उसकी वैल्यू उसको मिलती है और हमें पता है कि इसके पीछे क्या ड्रामा है। और जो चीज़ चाह रहे थे, लेवल्ड प्लेइंग फील्ड चाह रहे थे कि जी हमने ये करना है, कौम बड़ी एजुकेट होगी कि एक दफ़ा हमने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराएं और बराबर करें। लेकिन यकीन करें कि जो हालात जा रहे हैं, आप देखें, लोग ये खुद परेशान हैं। 2 पार्टियां बना के भी, जो 2 पार्टियां बनाई हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान और जो परवेज खटक साहब ने, उसको पता चल गया कि इनके साथ भी वोट कोई नहीं। ग्राउंड रियलिटी इनको पता है, इमरान खान 75% से ज़्यादा वोट ले रहे हैं और उनको पता है कि ये आएगा तो ये सबका एहतसाब करेगा।